السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا سا ناول لے کر آئی ہوں، بہت ہی عمدہ ناول ہے، امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ اس ناول کا نام ہے پابند سلاسل اور اس کی رائٹر ہیں عظمیٰ احمد۔ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ طلاق۔ رشنا نے بھاگ کر رمیز کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ نہیں نہیں رمیز، اتنی بڑی سزا نہ دیجیے محبت کی۔ آپ کے علاوہ تو کچھ بچا ہی نہیں زندگی میں۔ میں سب کشتیاں جلا کر ہی آپ کے پاس آئی تھی۔ اب کہاں جاؤں گی؟ اور پھر سونو کا سوچا آپ نے؟ اس سے تو محبت آپ کو۔ رمیز، میں برداشت کر لوں گی اس دوسری عورت کو جو آپ کی زندگی میں آ گئی ہے، مگر پلیز میرے جڑے ہاتھ دیکھیں، مجھے خود سے الگ مت کریں۔ مجھے خود سے الگ مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گی رمیز۔ اور کہتے کہتے رشنا بے ہوش ہو گئی تھی۔ رمیز کچھ دیر کو کمرے میں رکا تھا، پھر چند ہی لمحوں میں بڑے بڑے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا ایک محبت کے بعد دوسری بار بھی محبت ہو جائے کرتی ہے؟ لیکن میں تو اب تک رمیز کی محبت کو ہی دل میں رکھے ہوئے ہوں۔ رمیز کے آگے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں۔ وہی لفظ آخر کی طرح میری زندگی میں ہے۔ محبت تو دلوں کو نرم کر دیتی ہے، تو کیا رمیز کو مجھ سے محبت ہی نہ تھی؟ صرف جھوٹ تھا، ڈھونگ تھا، اس کے آگے سوچنے سے وہ قاصر تھی۔ پھوپھو اماں، اگر آپ کا ساتھ نہ ہوتا تو کیا بنتا میرا؟ اچھا آپ سونو کے پاس بیٹھے، میں اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے، رشنا اٹھتے بولی۔ لڑکی اپنا خیال رکھا کرو بس، میری خوشی کے لیے یہی بہت ہے، اور سونو تو میری جان ہے، میں اسی کے پاس تو بیٹھنے آئی تھی۔ سونو، کیا پھر کوئی لڑائی ہوئی؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے۔ پھوپھی اماں چشمہ ایک ہاتھ سے درست کرتے بولی۔ جی وہ اصل میں بات کچھ یوں تھی کہ رشنا لفظ ڈھونڈ رہی تھی کہ بات کیسے شروع کریں۔ رشنا میری طرف دیکھو، سب لکھا تمہارے چہرے پر، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تمہیں، مگر اب وہ چاہتا کیا ہے؟ کہیں پھوپھی اماں نے بات دوری چھوڑ دی۔ جی پھوپھی اماں، اور رشنا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب کرنے کے لیے مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ رشنا پھوپھی اماں کی گود میں سر رکھ کر سسک رہی تھی۔ رشنا چپ، بالکل چپ، میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتی تھی، مگر چڑیا سا دل تمہارا۔ پھوپھی اماں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں رشنا کا چہرہ پکڑے کہا۔ پھوپھی اماں، مجھے محبت رمیز سے، میں اس کو کیسے بانٹ سکتی ہوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ رشنا روتے کانپ رہی تھی۔ رمیز، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں سہ لوں گی یہ دکھ، مگر خود سے تو الگ نہ کریں پلیز۔ اور سونو کا ساتھ ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں کسی بھی بات میں دخل نہیں دوں گی، بس مجھے گھر کا فالتو سامان سمجھ کر ایک کونے میں پڑا رہنے دیجیے۔ رشنا کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک، اب اس موضوع پر بات نہیں ہوگی، آئی سمجھ۔ رمیز پاؤں پٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ رشنا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے، اسے رہنے کو جگہ مل گئی تھی رمیز کی دل میں، نہ صحیح اس کے گھر میں صحیح۔ وہ سجدہ ریز تھی اپنے اللہ کے سامنے۔ رشنا، ارے بھی کہاں ہو؟ پھوپھی اماں اسے ڈھونڈتی آوازیں دے رہی تھی۔ جی میں آئی۔ رشنا دوپٹہ سر پر جماتے کمرے سے باہر آئی تھی۔ سلام پھوپھی اماں۔ اس نے سلام کیا۔ جیتی رہو میری بچی، جگ جگ جیو۔ پھوپھی اماں نے رشنا کا ماتھا چوما تھا۔ آپ جانتی ہیں رمیز مان گئے ہیں، وہ مجھے گھر سے نہیں نکالیں گے۔ رشنا کی آنکھوں میں خوشی سے ستارے چمک رہے تھے۔ اس کی بولے پن پر پھوپھی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ تو اپنا سب کچھ ہار گئی تھی، اس گھر میں حکومت ختم ہو چکی تھی، اس کی محبت پرائی ہونے جا رہی تھی، اور یہ ظلم کسی اور نے نہیں، ایک دوسری عورت نے کیا تھا۔ پھوپھی اماں نے اینک اتارے آنسو پونچھے تھے۔ رشنا کے خوابوں کو پیروں تلے روندتا ہوا رمیز نئی نویلی دلہن کے ساتھ گیٹ سے داخل ہوا تھا۔ پرفیوم کی مدھم مدھم سی مدہوش کر جانے والی خوشبو رشنا کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے اندر لا رہا تھا۔ کیسی بد نصیب دلہن تھی کہ کوئی
کو نہ آیا تھا، نہ ہی کسی نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، نہ کوئی دہلیز سے اندر لایا، نہ ہی کسی نے بلائیں دی۔ کسی کے گھر پہ نیا گھر آباد کرنے والوں کے ساتھ شاید یہی ہوتا ہے۔ آج پھوپھی اماں روشنا کے کمرے میں سونے کو آ گئی تھی، جانتی تھی یہ رات روشنا کو کانٹوں پر لوٹتے گزارنی ہے، اس لیے وہ پاس ہی تھی۔ اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے وہ روشنا کو دیکھ رہی تھی، وہ اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی۔ روشنا کے ہونٹوں پر جیسے چپ کی مہر لگ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا کہ جب رمیز اسے بیاہ کر لایا تھا، گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں وہ کوئی شہزادہ دکھ رہا تھا، وہی پرفیوم کی بوتل خود پر جیسے اونڈے رکھی ہو۔ روشنا کی کے سانسوں کی ہلچل اس سے بے چین کر دے رہی تھی، اس کے ہونٹوں کی مدھم مدھم سی مسکراہٹ دل میں کھبی جاتی تھی۔ اس نے دھیرے سے پکارا، جیسے روشنا جی، اور جی کہتے ہی جیسے وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئی تھی۔ یہاں کوئی پکارنے والا نہیں دکھتا تھا، ہر طرف ویرانی ڈیرا جمائی تھی، لگتا کمرے میں سجی ہر چیز سوگوار ہو جیسے۔ روشنا، اری اور روشنا سنتی ہو؟ پھوپھی اماں برابر آواز دیے جا رہی تھی۔ جی پھوپھی جان آ گئی جی، کہیے کیسے یاد کیا؟ روشنا دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے بولی۔ روشنا صبح ہی صبح کچن کے کاموں میں جت گئی تھی، کچھ اپنی صحت کا دھیان بھی کیا کرو۔ پھوپھی اماں کی محبت ان کے لفظوں سے جھڑ رہی تھی۔ پھوپھی جان، صبح ناشتے کے برتن تھے بس، اور سونو کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں لیٹی ہی نہیں، ویسے بھی رات بھر سو ہی نہیں پائی۔ خیر، نئی نویلی دلہن کو ناشتہ بھی تو دینا ہوگا۔ روشنا کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میری بات سنو، یہ چونچلے نہیں کرو گی تم؟ ارے بھاڑ میں گئی وہ منحوس۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، کچھ پتا ہے؟ چچی آ رہی ہیں، گھر کو ٹھیک سے سیٹ کر لو، اور ہاں گیسٹ روم کی صفائی کروا لو، انہیں جانے کیا سوجی کے گھر بار چھوڑ کر یہاں آ رہی ہیں۔ پھوپھی اماں نے نئی خبر سنا دی۔ اف اللہ، اف میرے اللہ، گھر بکھرا پڑا ہے اور چچی جان کی آمد میں کہاں جاؤں؟ اتنے بہت سے کام کیسے ہو پائیں گے مجھے اکیلی سے؟ روشنا پریشان سی ہو گئی تھی۔ روشنا، میں تو سوچ رہی ہوں اس لڑکی کا کیا بنے گا، وہ فریدہ کو بخوبی جانتی، میں اسے دم نہیں لینے دے گی۔ اللہ ہی رحم کرے اس گھر پر، اور جوان کی اولاد ساتھ تشریف لا رہی ہے، اور اس کی جوان اولاد ساتھ تشریف لا رہی ہے۔ میری مانو روشنا، تو ایک ماسی رکھ لو، کیسے سنبھال پاؤ گے اتنے بہت سے مہمانوں کو؟ پھوپھی جان نے مشورہ دیا۔ آپ فکر نہ کریں، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، آپ ان کی چچی تو میری چچی ساس، خوب خدمت کروں گی۔ آپ تو جانتی ہیں کام سے کبھی جی نہیں چرایا میں نے۔ روشنا مسکراتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں کس مٹی سے بنی ہو، تھکتی ہی نہیں، شوہر نے سوتن لا بٹھائی اور تم صبر کی تصویر بن گئی۔ پھوپھی جان تو رو ہی دی تھی۔ السلام علیکم۔ چچی جان نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا تو روشنا جو برانی کو دم دے رہی تھی باہر دوڑی آئی۔ سیما روشنا سے آگے بڑھ کر ملی، اور سجو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے۔ روشنا نے اسے سر پر پیار دیا۔ پھوپھی جان جائے نماز طے کرتی ادھر ہی آ گئی تھی، سلام و دعا کے بعد سب کے پاس آ بیٹھی۔ روشنا، یہاں آؤ میری بچی، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ منہ اترا ہوا اور یہ پیلی رنگت، کیا کھانا پینا چھوڑ دیا؟ چچی جان نے ایک ہی سانس میں کتنے ہی سوال کر ڈالے۔ جی وہ نہیں، کچھ نہیں، ٹھیک ہوں۔ روشنا سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا، وہ بلکھلا ہی تو گئی تھی۔ اب چچی جان کو کیا پتا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی رچا لی ہے۔ ارے رہنے دو، کوئی بات تو ضرور ہے۔ ہاں بھی ہمیں اپنا سمجھتی تو ہی بتاتی، ہم ٹھہرے۔ چچی ساس ہمیں بھلا کیوں بتانے لگی؟ چچی اماں شافون کا سندھی کڑھائی کا دوپٹہ درست کرتے بولی۔ چچی جان ایسی کوئی بات نہیں، آپ کھانا تو کھائیں پھر ہوتی بات۔ روشنا نے چچی جان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے کہا۔ اب حقیقت کب تک چھپے گی؟ پتہ تو چلنا ہی سب کو کہ اس گھر کی ایک اور مالکن آ گئی ہے، اور میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں۔ سہاگن وہ جو پیا من بھائے، جسے وہ دل میں بٹھائے لے آئے۔ روشنا کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ سب کو کھانا دینے کے بعد اب وہ سوس پین میں چائے رکھے ہوئے پانی کے کھولنے کے انتظار میں تھی، اور چائے کی پتی ڈال کر کچھ دیر رستانے کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اور ابھی سونو کو بھی کھانا کھلانا، اف کس قدر ستاتا ہے، بہت مشکل سے کھاتا ہے، بس موبائل چاہیے اور ڈھیر ساری گیمز۔ روشنا نے چائے میں دودھ ڈالا اور چائے کے مگ ترتیب سے رکھے، ذہن جانے کن الجھنوں میں تھا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھی، پتلا ناک، گلابی ہونٹ، دودھیا رنگ کے ہاتھ لگائے میلی ہو، نام بھی حسین ایمن، میرے شوہر نے تو فدا ہونا ہی تھا۔
اب کل ہی کی بات ہے جب وہ کچن میں آئی تھی، پانی کا گلاس پکڑے اس کی لمبی انگلیاں، اف کوئی بھی پاگل ہو سکتا تھا۔ ایئر ہوسٹر تھی، ان کے دبئی کے چکر ختم نہیں ہوتے تھے اور پھر شادی کر کے ہی دم لیا۔ کیا حسن ڈاکو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ کہ سب کا سب لوٹ لیتا ہے۔ میں تو تباہ ہوگی، میرا بسا بسایا گھر ختم ہو کر رہ گیا۔ اب صرف نام کا رشتہ بس، یا پھر اس گھر میں رہنے کی بھیک ہے کہ نبھا رہی ہے۔ کم سے کم سونو کو اس کے باپ کا سایہ تو میسر رہے گا، اور خود کو تو میں اب فراموش کر چکی۔ میں میں تو کہیں بھی نہیں ہوں۔ چچی اماں کی آواز پر روشنا چونکی تھی۔ جی جی آئی، اری شنو سنو تو، تمہارے میاں نامدار کہاں ہیں؟ صبح سے نہیں دکھ رہے اور کمرہ مستقل بند ہے۔ اور ہاں روشنا، کمرہ بدل لیا کیا؟ یہاں کیوں ہو جی چچی جی؟ وہ پتہ کیا؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی، اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری بچی، میں صدقے ادھر آ میرے پاس، کیا کہہ رہی ہے؟ میرا تو سن کر کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اور تو کیسے سہ گئی اور چپ چاپ خدمتوں میں لگی رہی؟ چچی اماں نے آنکھ میں آئے آنسو پوچھے۔ رمیز ایمن کو لیے روم سے جیسے باہر آیا تو چچی اماں جیسے بھری ہی بیٹھی تھی۔ شروع ہوئی تو رکنا محال۔ رمیز بھائی جان نے تمہاری ایسی تربیت تو نہ کی تھی، اس معصوم گڑیا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیے اتنے ظلم پہ بھی بیچاری چپ اور دن بھر تمہارے ہی رشتہ داروں کی خدمتوں میں لگی ہے۔ ایک لمحے کو بھی اپنے اتنے پیارے بیٹے پہ ترس نہ آیا؟ اور نئی دنیا بسا لی، مانا کہ دین نے مرد کو 4 شادی کی اجازت دے رکھی ہے، مگر ناانصافی تو کہیں نہیں لکھا۔ تم دوسری پہ فدا، پہلی کو بالکل ہی فراموش کر دو۔ وہ صبر کی مورت بنی، سارا دن گھر کے کاموں میں جتی رہتی ہے، اور تم بی بی کیا جانتی نہ تھی کہ رمیز کسی کا شوہر ہے؟ صحیح کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن۔ بی بی تم سے کیا گلہ جب اپنے ہی نے ہمیں کچھ نہ سمجھا۔ کرو ناشتہ، روشنا نے بنایا ہے سب کا ناشتہ، میرا کیا؟ بول کر چپ ہو جاؤں گی؟ جو جی میں آئے کرو۔ ہم کیا لگتے ہیں تمہارے؟ بھائی بھابھی کی محبت میں چلے آئے کہ رشتے برقرار رہیں، وہ نہیں رہے تو اولادیں ملیں۔ خیر، چچی اماں چپ ہوئی تو جیسے گہرا سکوت چھا گیا ہو۔ آج روشنا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، بے سد پڑی تھی اپنے کمرے میں۔ بس 3 سال کا سونو رو رہا تھا۔ پھوپھی جان دیکھ کر پریشان ہوگی سونو کی آواز پر وہ ادھر چلی آئی تھی۔ روشنا روشنا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، اٹھو میری بچی، دیکھو تو سونو روئے جا رہا ہے۔ روشنا روشنا، فریدا کہاں ہو؟ ذرا ادھر تو آؤ۔ روشنا ٹھیک نہیں۔ پھوپھی جان باہر کو دوڑی اور جلدی سے پہلے فریدا کو بلا لائیں اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ ہسپتال پہنچنے پر ٹریٹمنٹ کے بعد دونوں خواتین ڈاکٹر کے روم میں موجود تھیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، فکر کی بات نہیں، اسٹریس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اور دوسری بات، بہت مبارک بات روشنا امید سے ہے، آپ کو بہت احتیاط کرنا ہوگی۔ اسٹریس نہ صرف ان کے لیے بلکہ بچے کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر پوچھ رہی تھی۔ دراصل وہ کام کے سلسلے میں دبئی گئے ہیں۔ ججی جان نے جھٹ سے جھوٹ گھڑا۔ دعاؤں کا نسخہ لیے دونوں باہر آئیں۔ پھوپھی اماں نے روشنا کو سہارا تو دے رکھا تھا، مگر خود لڑکھڑا رہی تھی، دوسرا بازو چچی جان تھامے تھی۔ روشنا کی آنکھیں آنسو سے بھری تھی۔ مجھے اس بات پر خوش ہونا ہے کہ رونا ہے؟ یہ وقت تو رمیز کا سہارا دینے کا تھا۔ اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے آزمائش سے بچا لیجیے گا۔ اللہ ہمت ٹوٹتی ہے اس سے، میری پرواہ ہی نہیں، کیسے جی پاؤں گی؟ قدم جیسے من من کے ہو رہے تھے۔ رمیز کے لیے یہ خبر کچھ زیادہ خوشی کا باعث نہیں تھی، وہ اس قدر ایمن میں گم تھا کہ آس پاس اسے کچھ نہ دکھتا۔ اور روشنا کے لیے بس یہی خوشی کی بات تھی کہ وہ اسے دیکھتا تو ہے، اس کی نظروں کے سامنے تھا، وہ اس کے بچوں کی ماں تھی۔ یہ سوچ کر اندر تک اطمینان اتر جاتا تھا۔ چچی اماں اٹھنے بیٹھنے تانے مارا کرتی، اے لڑکی، کچھ گھر کا کام کاج بھی کیا کر، کیا ہر وقت گدے پر پڑی رہتی ہے؟ اور بات سن، اماں باوا نے کچھ نہیں سکھایا؟ اتنی بڑی بانس کی بانس ہوگی، صرف کھانا ہی آتا ہے؟ اف چچی اماں رمیز کو بتائے گی سب وہ۔ توبہ! چچی اماں میرے روم میں آ جائیں، چائے بنائی ہے آپ کے لیے۔ روشنا نے چائے کے بہانے چچی اماں کا دھیان بٹایا۔
او میری بچی، سچ پوچھو بہت طلب ہو رہی تھی چائے کی، اور صبح سے گھٹنے میں درد ہے۔ اللہ رے یہ بڑھاپا مار ہی ڈالے گا۔ مجال ہے سیما کو ذرا پرواہ ہو کہ ماں کا خیال کرے۔ رشنا فرشتوں سی میری بچی کس قدر چاہتی ہے مجھے۔ جی اماں بولتی ہوئی روم میں آ گئی، اور یہی رشنا چاہتی تھی۔ ارے پھوپھی کو بھی بلا لیتی، چچی نے آتے ہی بولا۔ جی جی چچی کے لیے کہا تھا میں نے، وہ جی جی چائے کے لیے کہا تھا میں نے، وہ کہہ رہی ہیں کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ذرا سوؤں گی۔ رشنا نے چائے کا مگ چچی اماں کو تھماتے ہوئے کہا۔ اس حمیدہ کی عقل تو گھاں چڑھنے گئی ہے۔ ارے اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو چائے کے ساتھ 2 پیناڈول لے لیتی۔ خیر مجھے کیا پڑی ہے کسی کو کچھ بھی کہوں۔ چچی اماں نے اپنا محسوس جملہ بولا۔ رشنا چائے کی چسکی لیتے مسکا دی۔ جی ہیلو، جی جی میں ہی حشام کی مدر بات کر رہی ہوں۔ جی کہیے، جی کیا ہوا؟ جی میں پہنچ رہی ہوں، آپ ذرا دھیان کریں حشام کا، پلیز پلیز میں جی جی آ رہی ہوں۔ کیا ہوا رشنا، سب خیریت؟ مطلب تم اس قدر بدحواس کیوں ہو رہی ہو؟ خیریت تو ہے چچی اماں، وہ سونو، جی وہ سونو جھولے سے گر گیا ہے، اسکول جانا ہوگا مجھے۔ رشنا بایا پہنتی بولی۔ اے لڑکی ذرا دم تو لے، اپنی حالت تو دیکھو، خیال سے ذرا دھیرے، احتیاط کی تو عادت ہی نہیں آج کل کی لڑکیوں کو، حد ہے، اور ویسے بھی میری تو عادت ہی نہیں ہے دوسروں کے جھمیلوں میں پڑنے کی۔ چچی کے آخری جملے سننے سے پہلے ہی رشنا روم سے جا چکی تھی۔ میڈم میری بات سنیں، کون ذمہ دار بچے کی اس چوٹ کا؟ کس بچے نے دھکا دیا؟ آپ نے جھولے کا بول دیا۔ ہم آپ کی ذمہ داری پر چھوڑتے ہیں نا بچے کو، آدھے دن کے لیے یہ خیال رکھا اپنے ماتھا ہی پھوڑ دیا ہے، حد ہے افسوس۔ رشنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جی مسز رمیز، ہم معذر خواہ ہیں، سو سوری فار دس، پرنسپل بہت شرمندہ تھی۔ کیا میں مسز رمیز؟ اوہ رمیز، مجھے خود سے جتنا بھی دور کر لو رمیز، تم مجھے خود سے جتنا بھی دور کر لو، تمہارا نام تو میرے نام کے ساتھ جڑا ہی رہے گا۔ اور یہ جو لاکٹ تم نے منہ دکھائی میں میرے گلے کی زینت بنایا تھا، جس پہ رشنا رمیز لکھا ہے، میری سانسوں کے ساتھ چپکا ہے۔ رشنا حشام کو لیے اسکول کا گیٹ کراس کر رہی تھی، باہر رمیز گاڑی لیے انتظار میں تھا۔ چچی اماں نے رمیز کو رشنا کے پیچھے بھیجا تھا۔ رمیز نے فرنٹ ڈور کھولا تھا اور رشنا چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ حشام بابا کی گود میں جا بیٹھا تھا اور بھاں بھاں رونے لگا تھا۔ بابا مجھے اسکول نہیں جانا، اسکول والے سب گندے بچے ہیں۔ حشام کو پیار کرتے ہوئے رمیز نے رشنا کی گود میں بٹھایا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ کس قدر مکمل تھی ہماری فیملی۔ رمیز کیا کر دیا تم نے رمیز، بہت دکھ دے دیا تم نے۔ رشنا آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کر رہی تھی۔ اللہ خیر و آفیت سے بچوں کو گھر لائے، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پھوپھی جان پورے گھر میں چکر لگا رہی تھی، ادھر فریدہ بیگم دوپہر کا کھانا تیار کروا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ ان کا دل اطمینان سے ہے، لہٰذا سب ٹھیک ہی ہے، بچے آئیں گے تو کم سے کم کھانا تو تیار ہو۔ وہ تو صد شکر کہ ساتھ والی نے اپنی کام والی ماسی بھیج دی تو گھر کے سارے کام آسان ہو گئے، اور یہ حمیدہ رہے پریشان۔ پرانی عادت اس کی، خوشی تو اس بات کی کہ رشنا کو رمیز کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے، اور جہاں تک سونو کا سوال ہے تو بچے گر کر ہی جوان ہوتے ہیں۔ ارے ہم نے نہیں پالے بچے۔ رشنا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی سب کی نظر اسی پر تھی۔ سیما نے فوراً سے بڑھ کر سونو کو گود میں اٹھایا۔ رمیز بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور رشنا نڈھال سی وہیں ٹی وی لاؤنج میں رکھے کاؤچ پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ چچی اماں نے پانی کا گلاس رشنا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سارے پاکستان میں سردی ہو مگر کراچی میں وہی حال رہتا، مطلب جیسے کسی بوڑھی عورت کا ماضی ساتھ چلتا، اسی طرح گرمی کراچی کے ارد گرد ہی منڈلاتی ہے۔ پھوپھی جان نے رشنا کا ماتھا چوما۔ آگے بڑھ کر اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے خیر و عافیت سے ہیں، میں نے صدقہ بھی دے دیا ہے۔ اچھا سنو تو رشنا، یہ ایمن دن بھر کمرے میں تنگ نہیں آتی؟ حد، میں تو حیران، اور ویسے کیا پڑی مجھے کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی؟ چچی اماں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے رشنا کو چائے کا مگ دے رہی تھی۔ سنو رشنا، وہ کام والی سے کہہ دیا میں نے، روز آئے گی، بیٹا اپنا کچھ خیال کرو، زیادہ کام ٹھیک نہیں، آرام ضروری ہے۔ چچی اماں ہدایت دے رہی تھی۔
آئے ہائے یا اللہ، خیر کیا ہوا؟ یہ کس کی چیخ؟ ارے روشنا تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ جی اماں جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جیسے ہی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ ایمن سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور رمیز بھاگتا ہوا ایمن کو لیے باہر دوڑا تھا۔ رمیز کے بازو میں جھولتی ایمن کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ چچی اماں جہاں کھڑی تھی وہیں پتھر سی ہو گئی تھی۔ اللہ معاف نہیں کرتا، ان کے ہونٹوں پر یہی ایک بات تھی۔ اتنے میں سب باہر جمع ہو گئے تھے۔ پھوپھی جان نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا تھا اور ہاتھ جوڑتی اندر آ گئی تھی۔ روشنا اس سے اچانک ابتدا پہ کنگ سی رہ گئی تھی۔ آنسو لڑی کے صورت گردن کو بھگو رہے تھے۔ وہ چاہے اس کی سوکن تھی تو انسان اور کسی انسان کو تکلیف میں دیکھنا روشنا کو بے چین کر دیتا تھا۔ رمیز ایمن کو ہاسپٹل لے جا چکا تھا۔ سب دم بخود کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سونو کی آواز پر روشنا چونکی اور روم میں گئی۔ اب دیکھو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہماری بچی کے ساتھ برا کیا اور پہنچ گئی ہسپتال۔ پھوپھی اماں ہاتھ لہرا لہرا کر بول رہی تھی، اور نہیں تو کیا، ہماری اتنی بھولی بھالی معصوم بہو کے ساتھ جو برا کرے گا اس کا یہی حال ہونے والا ہے۔ چچی اماں بھی جیسے اگلے پچھلے حساب برابر کر رہی ہوں۔ روشنا ان کی باتیں سنتی حیران تھی کہ ان کی بے پناہ محبتوں پر مسرور تھی مگر ایمن کی حالت پر پریشان ضرور تھی۔ چچی جان کیوں نہ ہم ہاسپٹل چلیں، انسانیت کے رشتے صحیح۔ روشنا ہاتھ مروڑتی ہوئی بولی، ارے رہنے دو، ہمیں کیا پڑی ہے، اپنے بچے کو دیکھو، اور ویسے بھی تمہاری ایسی حالت نہیں کہ ہسپتالوں کے چکر لگاؤ۔ چچی جان نے پیار سے ڈانٹا۔ جی بہتر، جی بہت بہتر۔ روشنا سونو کو لیے روم میں چلی گئی تھی۔ سیما بیٹا کھانا بنا لو، بھابھی ٹھیک نہیں، تمہاری نہیں کھپ سکتی کچن کے کاموں میں، آئی سمجھ۔ چچی جان نے اپنی بیٹی کو آواز دی اور چند گھنٹوں میں رمیز واپس آئے تھے مگر اکیلے۔ ایمن ہاسپٹل میں ہی تھی، مطلب وہ ایڈمٹ، چوٹ گہری ہو گئی؟ روشنا سوچ رہی تھی۔ بات سنو، وہ ایمن کی حالت ٹھیک نہیں اور ہو سکے تو اسے معاف کر دینا، قصور تو میرا ہے نا، سو پلیز اسے معاف کر دو، خون زیادہ بہہ جانے سے اس کی جان خطرے میں ہے۔ ڈاکٹرز دعا کا بول رہے ہیں۔ رمیز کا ایک ایک لفظ جیسے آنسوں میں بھیگا ہوا تھا۔ جی جی بہت بہتر، میں دعا کروں گی۔ عورت تو موم جیسی ہے، لمحے بھر میں سب بھول بھال جاتی ہے مگر رمیز کی ایمن سے محبت اس کے بھیگے لہجے سے عیاں تھی۔ آنسو جیسے حلق سے گلے میں اتر رہے تھے۔ کیا محبت دوسری بار بھی ہو سکتی ہے؟ کیا مرد کو بیوی کے ہوتے محبوبہ بھی چاہیے ہوتی ہے؟ تو کیا بیوی کی محبت ناکافی ہوتی مرد کو کہ وہ محبوبہ کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے؟ شاید مرد کے دل میں بہت جگہ ہے کہ دو عورتیں بھی سما جائیں مگر میں کہاں؟ رمیز کے دل میں شاید اب میں نہیں رہی، اس کے ہر احساس میں وہی جھلکتی ہے۔ آنسو آنکھوں سے بہتے، گالوں سے پھسلتے، گردن کو بھگوتے اس کے جسم میں جذب ہو رہے تھے۔ بے بسی، رمیز جا چکا تھا۔ روشنا وہی زمین پر ڈھہسی گئی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو بالکل خالی تھے، خالی تھے، خالی ہاتھ۔ اس نے دھیرے سے جیسے خود سے کہا تھا۔ رمیز دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھا تھا۔ روشنا دیکھ کر ایک لمحے کو پریشان ہو کر رہ گئی تھی مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ کسی دوسری عورت کے لیے اس کا پریشان ہونا روشنا کے لیے ظاہر ہے تکلیف دہ تھا۔ پھوپھی اماں اور چچی جان بھی ہمراہ تھی۔ چچی جان کے ہاتھ میں ٹفن تھا جس میں رمیز کے لیے کھانا تھا۔ روشنا ان دونوں سے قدرے آگے تھی۔ سونو سیما کے پاس گھر تھا، ضد تو بہت کر رہا تھا آنے کی مگر سیما نے ایسا اسے کھیل میں مگن کیا کہ سب بھول بھال کے وہ کھیل میں لگ گیا تھا۔ پاس پہنچ کر پھوپھی اماں نے رمیز کو ہولے سے پکارا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی سی تھی۔ کس قدر بے حال ہو رہا تھا رمیز ان چند دنوں میں۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی بیوہ ہونے والی پھوپھی اماں اپنے بھائی کے گھر آن بسی تھی اور تھا ہی کون ان کا۔ پھر رمیز کے والدین کے روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد سے ان کے کندھوں پر رمیز کی دیکھ بھال کا بوجھ بھی آن پڑا تھا۔ بھائی کے بزنس کی بدولت بہت آسانی سے اس نے دن کاٹے تھے اور آج رمیز کو یوں پریشان دیکھ کر بھائی کو یاد کر کے دل بھر آیا تھا۔ پھوپھی اماں کا ہو بہو باپ جیسا تھا۔ کڑیل جوان، چوڑا سینہ اور صاف رنگ، گھنی مونچھیں اور جو صاف رنگ پر جچتی۔ میں صدقے پھوپھی اماں کے ہونٹوں سے پھسلا تھا۔ جی پھوپھی جان جی۔ رمیز پھوپھی کے ساتھ لگ کر بری طرح رویا تھا۔ پھوپھی جان میں برباد ہو گیا، روشنا کی بد دعا لگ گئی، میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چل بسا اور اب ایمن کبھی ماں نہیں بن سکتی، کتنا بد نصیب ہوں میں، اس ننھے وجود کو اکیلے ہی دفن کر آیا۔ پھوپھی جان یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ مٹی لگی ہے، دیکھیں ذرا۔ رمیز دیوانہ وار رو رہا تھا اور چچی جان بھی بری طرح رو رہی تھی۔ روشنا جیسے ڈھہ سی گئی تھی۔
سن ہو کر رہ گئی تھی یہ سب سن کر۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں چاہا تھا، اف میرے اللہ رحم کر ہم سب کے حال پر۔ رشنا باقاعدہ رو رہی تھی۔ رمیز آگے بڑھا تھا اور رشنا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت ٹوٹ گیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ہاں واقعی مجھ سے زیادتی ہوئی ہے۔ رمیز دو زانوں زمین پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ عجیب سوگوار ماحول تھا، جیسے کوئی طوفان سب لے گیا ہو، سارے خواب، ساری وفائیں، ساری خواہشیں، اور رمیز خالی دامن سا کھڑا ہو۔ رچنا نے رمیز کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ رمیز جیسے کانپ رہا ہو، اولاد کا غم اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ مگر رمیز کیوں بے خبر تھا سونو سے اور اس نے آنے والے پھول سے جو کھلنے جا رہا تھا چند ہی مہینوں میں؟ ان سوالوں نے رچنا کو دھیرے سے خاموش کر ڈالا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں سے رمیز اس قدر لا تعلق کیوں تھا؟ وہ سامنے ہوتے بھی رمیز سے بہت دور کیوں تھی؟ تو کیا یہی زندگی ہے، کسی کے ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے ترستے رہنے کا نام، اندر تک توڑ دینے کا نام ہی زندگی شاید، اور باہر کسی کو آہٹ تک نہ ہو؟ اس پر کیا گزر گئی ہے رچنا؟ تم دیکھنا، یہ ایمن سے رمیز کی محبت بس چند دن کی بات ہے۔ مرد کو بیوی سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور یہ خوشی رمیز کو تم نے دی میری بچی، وہ واری صدقے جائے گا۔ بس تھوڑا انتظار، جیت تمہاری ہی ہوگی، اور یہ ایمن چپ چاپ جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جائے گی۔ چچی اماں نے کسی جاندار عورت کی طرح انہیں سمجھایا تھا۔ زندگی کی اتار چڑھاؤ وہ دیکھ چکی تھی، جو بات بھی کرتی تجربے کی بنیاد پر کرتی۔ رچنا جیسے چپ سی تھی، یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں ہو، جیسے رمیز کا ایمن کے لیے ولہانہ پن دیکھ چکی تھی رچنا۔ اور رمیز نے اس رات جس طرح سے رچنا سے بات کی تھی، حرف بہ حرف ازبر تھا اس کو۔ کم سے کم اب وہ کسی طور پر کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سمجھوتہ کر لیا تھا، اس نے اکیلے جینا سیکھ لیا تھا، اب اسے ایسے ہی جینے کی عادت ہو چلی تھی۔ عورت کھلونا تھوڑی کہ مرد کا جب جی بھر جائے تو نیا کھلونا لے آئے، اور پھر اگر پرانے کھلونے کو جی للچائے تو پھر سے رشتے استوار کرے۔ عورت بھی تو احساسات، جذبات رکھتی ہے۔ آج تک عورت نے تو شوہر کے ہوتے دوسرا مرد پسند نہیں کیا جس کے ساتھ کلمے پڑھ لیے، پھر تمام عمر اسی چوکھٹ کے ساتھ عمر گزار دیتی ہے، اور ڈولی میں بیٹھ کر آنے والے اپنے شوہر کے کندھوں پر ہی گھر سے ودوا ہوتی ہے۔ ودوا نہیں ہے، الوداع ہوتی ہے۔ رچنا سوچوں میں گم، جانے کب سے بیٹھی تھی کہ عصر کی اذان سن کر چونکی بس پہلے میں نماز پڑھ لوں، پھر چائے بناتی سب کے لیے وہ وضو کرنے چل دی۔ پھوپھی جان بھی ادھر ہی آ رہی تھی، جائے نماز تلاش کر رہی تھی۔ رچنا نے بڑھ کر ٹی وی لاؤنج میں جائے نماز بچھا دی اور کرسی رکھ دی۔ پھوپھی جان اسے دعائیں دیتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایمن گھر آ چکی تھی اور رچنا کو اس کا بھی خیال رکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، ماں نہ بننے کا دکھ اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ رچنا کو تو کبھی کبھی ایمن پر ترس آنے لگتا، ظاہر ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر عورت بھی۔ سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رچنا سونو کو پڑھانے بیٹھ گئی تھی۔ سونو کے ٹیسٹ ہو رہے تھے کلاس 1 کے، بس وہ چاہتی تھی کہ سب ٹیسٹ اچھے سے ہو جائے، بنیاد اچھی ہوگی تو آگے بھی پڑھائی میں اچھا رہے گا۔ رچنا نئے ہی اندیشوں میں گھری ہوئی تھی ان دنوں۔ ایک تو گزرتا وقت مشکل ہوتا جا رہا تھا، 8واں مہینہ ختم ہونے کو تھا، اٹھنا بیٹھنا محال ہوئے جا رہا تھا، اور پھر خود کا خیال خود ہی رکھنا اور بھی مشکل ترین تھا۔ شوہر ہوتے ہوئے بھی کتنی تنہا تھی وہ اس کٹھن وقت میں۔ رمیز کا اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا، مگر وہ تو ایمن کے دکھ میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے آس پاس کے کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ رچنا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی جب رمیز کو ایمن کے گرد منڈلاتے دیکھتی۔ آج چچی اماں کی واپسی تھی، پورا گھر ان کے سر پر اٹھا رکھا تھا۔ آج تو دور کا سفر، اور پھر لاپرواہ اولاد، حد ہے ایسی اولاد کسی کی دیکھی نہ سنی۔ رچنا کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ کچن کو دیکھتی، سو صبح ہی پڑوس سے رضیہ کو بلا لیا تھا۔ رضیہ سفر میں ساتھ لے جانے کو پلاؤ تیار کر رہی تھی، مگر چچی اماں قیمے بنانے کا بول رہی تھیں۔ ساتھ میں شامی کباب بھی بننے کو رکھے تھے اور پراٹھے بھی بنانے تھے۔ رضیہ کی تو آج شامت ہی آ گئی تھی، شام 5 بجے کی ٹرین تھی اور ابھی 11 بجے تھے۔
دوپہر کے تیز گام پہ جانا تھا چچی جان کو، تیز گام وقت پہ پہنچ جائے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ 4 بجے تک اسٹیشن کے لیے نکلنا تھا۔ گھر پہ ایک ہنگامہ برپا تھا، روشنا اپنے روم میں تھی، اب ہمت ہی کہاں تھی وہ گھر کے کاموں کو دیکھ سکتی۔ رضیہ کو اب وہ مستقل رکھنے کا سوچ رہی تھی۔ چچی اماں کے جانے سے گھر سنسان پڑا تھا، ان کی رونق تھی۔ پھوپھی جان کم ہی بات کرتی تھی اور رمیز زیادہ تر آفس کے بعد اپنے روم میں ہی ہوتے تھے اور روشنا خود بہت جلد سو جایا کرتی تھی۔ روشنا آج صبح سے ٹھیک نہیں تھی، اب بھی تو کچھ ہی دن ہوئے تھے 9 مہینے کے، پر یہ کیسی بے چینی سی تھی، دل بھی گھبرا رہا تھا، کمر کا درد تکلیف دہ تھا۔ پھوپھی جان پاس ہی تھی، رمیز کو کال کی تھی پھوپھی جان نے۔ جب آپ سے کہا گیا تھا کہ چیک اپ کے لیے آتے رہیے گا تو کیا کیا آپ نے؟ اب یہ کیس ہم کیسے لیں؟ مریضہ کا بی پی اپ اینڈ ڈاؤن جا رہا ہے، ماں بچہ دونوں کی حالت خطرے میں ہے۔ اب آپ یوں مسکین صورت بنائے کھڑی ہیں، مسز ہے نا آپ کی، تو کیا آپ کو ان کی زندگی عزیز نہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ بول رہی تھی۔ جی رمیز اس قدر ہی کہہ پایا تھا۔ ہمیں ترس آ رہا ہے اس عورت پہ جو جان جوکھم میں ڈال کر ایک نئی زندگی کو دنیا میں لائے گی۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کاؤنٹر پر سب فیس وغیرہ پے کریں، اور ہاں بلڈ کی شدید ضرورت ہے، ارینج کریں فوراً، ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، ڈیلیوری کا آپریٹ کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ سنا کر روشنا کو دیکھنے چلی گئی۔ رمیز جیسے گہری سوچ میں ہو، پھوپھی جان تسبیح کے دانے گرانے میں مصروف تھی۔ انہوں نے تو روزہ بھی مان لیا تھا۔ رمیز اپنی جگہ سے اٹھا اور سب کاموں سے فری ہو کر پھوپھی جان کے لیے چائے لے کر آیا۔ میں صدقے جاواں میرا بچہ پریشان نہیں ہو، اللہ صاحب بہتر کرے گا، پھوپھی جان نے تسبیح کو ہاتھ سے رکھتے ہوئے کہا۔ انہیں لگا جیسے پرانا رمیز پریشان بیٹھا ہو اپنی روشنا کے لیے، رمیز کی آنکھوں کے سامنے پرانے دن جیسے فلم کی صورت گھوم رہے ہوں۔ روشنا اس کی محبت تھی، مگر یہ محبت جانے کہاں جا سوئی تھی۔ شاید میں نے برا کیا، ایمن کب دل میں جا بسی تھی یہ بھی تو پتہ نہیں چلا تھا۔ خیر فی الحال مجھے روشنا کی بہت فکر ہے، گھر میں سونو الگ اداس ہوگا، پتہ نہیں ایمن نے اسے کھانا کھلا بھی دیا ہوگا کہ نہیں، وہ خیال کرے گی بھی تو کیوں، پرائی اولاد کا کون خیال رکھتا ہے؟ رمیز خود ہی سوال و جواب میں مصروف تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، ابھی تک آپریشن تھیٹر کی لائٹ آن تھی۔ میرے اللہ روشنا کے حال پر رحم کر اسے سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ رمیز نے آنکھیں پونچھی تھی، وہ اس وقت بہت کرب سے گزر رہا تھا، اسے وہ دن بھی یاد تھا جب بارش میں دونوں ساتھ بھیگے تھے اور پھر روشنا نے اسے اسٹرانگ سی کافی بنا کر دی تھی۔ روشنا کو بارش سے عشق تھا، وہ اکثر بارش میں واک کیا کرتے تھے۔ روشنا کی آنکھیں جیسے مسکرایا کرتی تھیں، بات کرتے وہ کھو سا جاتا اس کی باتوں کے رنگوں میں۔ اسے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب روشنا نے لون کے سارے پھول اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے تھے۔ وہ کہتی، رمیز آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے آپ سے کس قدر شدید محبت ہے، جیسے ہم بارش کے قطرے گن نہیں سکتے، ہاں اتنی محبت جیسے آسمان پہ ستارے جو ان گنت ہیں، ہاں رمیز اتنی ہی محبت جیسے سورج کی کرنیں جو چاروں طرف کو روشن کر دیں، ہاں رمیز اتنی محبت مسٹر رمیز۔ جی رمیز ڈاکٹر صاحبہ کی آواز پر گڑبڑا گیا تھا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ننھی پری آ گئی ہے۔ ڈاکٹر بولی، جی بہت شکریہ۔ وہ روشنا کیسی ہے؟ رمیز نے پوچھا۔ اللہ کا شکر، ماں اور بچی دونوں خیر و عافیت سے ہیں۔ ڈاکٹر بولی۔ رمیز نے سدا شکر ادا کیا تو پھوپھی جان کی طرف مڑا۔ پھوپھی جان نے بازو پھیلا دیے تھے۔ بہت مبارک میرے بچے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے رحمت بھیجی ہے۔ پھوپھی جان نے بازو پھیلا دیے تھے۔ بہت مبارک میرے بچے، اللہ کا لاکھ شکر ہے اللہ نے رحمت بھیجی ہے۔ پھوپھی جان نے رمیز کو ساتھ لگاتے کہا، جانتے ہو نا جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو بیٹی دیتے ہیں، اور اللہ تم دونوں کو بہت خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ ہی دیر میں ننھی پری رمیز کی گود میں تھی۔ آپ کریں نا بات پلیز رمیز، آپ نے کہا تھا نا، ایمن نے رمیز کے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن ایمن سوچو ذرا، میں ماں سے بچی کیسے جدا کر دوں؟ پہلے کم دکھ دیے ہیں میں نے روشنا کو، اب اس کی گود سونی کر دوں؟ موت کو ہاتھ لگا آئی ہے وہ، اب میں نیا مطالبہ اس کے سامنے رکھوں؟ رمیز زمین پر نظریں گاڑے سا بول گیا۔ رمیز وہ آپ کی بیٹی ہے، یعنی کہ میری بھی ہوئی نا، اور میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ رمیز یہ بچی ہی مجھے ڈپریشن سے نکال سکتی ہے، سمجھے نا اس بات کو؟ ایمن نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ایمن پلیز خود کو سنبھالو، میں تمہاری خوشی کی خاطر روشنا کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، وہ یہ سب نہیں سہ پائے گی، انسان کی برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ رمیز بدستور روشنا کی وکالت کر رہا تھا اور ایمن حیران سی رمیز کو دیکھ رہی تھی۔ ایک رات ہاسپٹل رہنے سے رمیز تو بدل ہی گیا تھا، یہ سب کیا؟ وہ تو جیسے سب بھول بھال رمیز کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، کہیں رمیز کی محبت میں کمی تو نہیں آ گئی؟ نہیں
یہ میرا وہم ہے، ایمن کو سوچتا چھوڑ کر رمیز روم سے نکل گیا تھا۔ رمیز ہاسپٹل جا رہا تھا، ابھی چھٹی نہیں ملی تھی۔ پھوپھی جان روشنا کے پاس ہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے رمیز کے کانوں میں ایمن کی باتیں گونج رہی تھی۔ مطلب ایمن کس قدر خود غرض ہے، صرف اپنے بارے میں ہی سوچتی ہے۔ اسے لمحے بھر کو خیال نہیں آیا کہ روشنا کا کیا بنے گا اپنی بچی کے بنا۔ ویسے گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ کتنی پیاری ہے نا میری بیٹی، بالکل پھولوں جیسی وہ، اور مجھے تو اس کی خوشبو اب تک اپنے ہاتھوں میں محسوس ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا روم میں داخل ہوا تھا اور کاٹ میں پڑی ننھی پری کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کیسی ہو؟ مختصر مگر محبت سے بھرا سوال تھا۔ جی ٹھیک ہوں، مختصر سا جواب حیرتوں میں ڈوبا ہوا رمیز کی آنکھوں میں۔ میرے لیے محبت؟ پر کب؟ کیسے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ روشنا سوچوں کے سمندر میں غرق تھی کہ بچی کے رونے کی آواز پر چونکی۔ ایک منٹ میں پکڑتا ہوں۔ رمیز کاٹ کی طرف بڑھا اور بہت پیاری سی بچی کو روشنا کی گود میں دیا۔ آپ سونو کو ساتھ لے آتے، بہن کو دیکھ کر خوش ہو جاتا، روشنا نے بچی گود لیتے کہا۔ ابھی تو وہ اسکول میں ہے، شام میں لے آؤں گا، تم بس اپنا خیال رکھو، رمیز نے تاکید کی۔ روشنا نے ایک نظر رمیز کو دیکھا اور ہلکے سے مسکرا دی۔ پھوپھی جان وضو کے لیے گئی تھی۔ روشنا میں نے بچی کا نام سوچ رکھا ہے، اگر اچھا لگے تو رکھ لیتے ہیں۔ جی کہیے، روشنا بولی۔ شاہ نور۔ رمیز شاہ نور لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے؟ رمیز میٹھے سے لہجے میں بولا تھا۔ بہت سویٹ سا نام ہے، مجھے پسند ہے۔ روشنا بولی۔ یا اللہ، یہ رمیز کو کیا ہوا ہے؟ یہ کایا کیسے پلٹی؟ کیا بچی کی محبت میں یہ سب کر رہے ہیں؟ کہیں اس رویے کے پیچھے کوئی مطالبہ تو نہیں رمیز کا؟ وہ سوچ رہی تھی، میری ذات کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اور میری زندہ لاش پہ اپنا نیا محل تعمیر کرنے والا اب کیا لینے آیا میرے پاس؟ اس وقت اس کی محبت کہاں جا سوئی تھی جب میں گڑ گڑاتی اس کے پاؤں میں گر پڑی تھی کہ رمیز مجھ سے نہ چھینو، مجھے طلاق مت دو، میرے جڑے ہاتھوں پر ترس کھاؤ۔ اور اس وقت رمیز کہاں تھا جب میں گرتی پڑتی ہاسپٹل جایا کرتی تھی اور جب راتوں میں اٹھ بیٹھ جاتی تکلیف سے؟ اس وقت رمیز تو نہیں دکھا۔ 9 مہینے میں نے کس کرب سے گزارے، پل پر روئی، تنہائی سے دوستی کر لی، اور اب جب رمیز کو یقین ہو چلا ہے کہ اس کی دوسری محبت اسے وہ خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی اولاد کی صورت میں نے دی، تو یہ شخص میری طرف لوٹ رہا ہے۔ نہیں رمیز، مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے، اور جو داغ تم نے اس محبت کو لگایا ہے کیسے مٹا دوں میں ان چند دنوں کی محبت میں؟ میرے آنسوں کا حساب کون دے گا رمیز، جو اس محبت کے ماتم پہ بہاتی رہی؟ اب کیسے میں تمہارے سب گناہ معاف کر دوں؟ کیسے؟ میرا دل نہیں مانتا رمیز، میرے بس میں نہیں۔ جو مقام تم اس دل میں رکھتے تھے گوا دیا تم نے۔ ہاں ایک بات ہے، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تمہارے اس قدم سے میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوں، اور مجھے مضبوط کرنے والی میری اولاد ہے، اور وہ آنسو جو بے بسی سے آنکھوں سے بہتے رہے، میں چٹان بن گئی ہوں رمیز۔ تمہاری یہ بناوٹی محبت جو کہ صرف اپنی اولاد کی وجہ سے ہے مجھے نہیں چاہیے۔ میں تمہارے ہوتے ہوئے بیوہ جیسی زندگی گزارتی رہی ہوں کیونکہ ایمن کے سوا تو تمہیں کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دینا رمیز، میرا دل پتھر ہو گیا تمہاری طرف سے۔ نور کی آواز نے روشنا کو اس اندر کی جنگ سے آزاد کیا تھا۔ سونو بد دستور موبائل پر کارٹون اور مووی دیکھ رہا تھا۔ بہن کو ایک نظر دیکھتا اور ہولے سے پیار کرتا اور پھر کارٹون دیکھنے میں مصروف ہو جاتا۔ روشنا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور بہتے آنسوؤں میں مسکراتا چہرہ بہت ہی حسین دکھ رہا تھا۔ رمیز اچانک سے جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ رمیز آخر ہوا کیا؟ آپ بہت بدل نہیں گئے؟ اب ایمن نے رمیز کو گھورا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، رمیز کندھے اچاتا بولا۔ رمیز میں دیکھ رہی ہوں، بھاگ بھاگ روشنا کے کمرے میں جاتے ہیں آپ۔ اب جانے یہ بچی سے محبت ہے کہ روشنا سے پرانی محبت جاگ اٹھی؟ ایمن ماتھے پر تیوری لیے بولی۔ خدا کا خوف کرو ایمن، ہر طرح کا خیال تو رکھتا ہوں میں تمہارا، اور کیا چاہیے؟ اس بے چاری سے تو بات بھی بہت کم ہوتی ہے۔ رمیز ہلکی خفگی سے بولا۔ بے چاری؟ اوہو، تو میں جھوٹ تو نہیں کہتی نا؟ ہو رہا ہے احساس اس کا، آنکھوں میں دکھ رہا ہے سب۔ کیوں چھپا رہے ہیں رمیز آپ؟ ایمن انگلی نچاتے بولی۔ حد کرتی ہو ایمن، اس کا شوہر تو تم نے چھین لیا، بچہ ہی کیا اس بے بس کے پاس؟ رمیز کے لفظوں میں ندامت تھی۔ بس کرے رمیز، شادی آپ نے مجھ سے کی، محبت کے دعوے آپ کے
عشق آپ کو ہوا، پاگل آپ ہو رہے تھے، اور میں نے روشنا سے اس کا شوہر چھین لیا، افسوس صد افسوس۔ ایمن غصے میں بولی، جب بھی میں روم میں آتا نا وہی بک بک جھک جھک، مجھے آفس سے ہی نہیں آنا چاہیے، یہی ٹھیک رہے گا۔ رمیز پاؤں پٹکتا روم سے نکل گیا اور ایمن بھاں بھاں رونے لگی۔ اب تو یہ لڑائیاں معمول بنتی جا رہی تھی۔ رمیز واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا تھا۔ ادھر ایمن کی باتیں جان جلاتی تھی اور دوسری طرف روشنا اس کی مسکراہٹ کا خیر مقدم نہ کرتی۔ وہ تو کہیں کا نہ رہا تھا، نہ پہلی کا نہ دوسری کا۔ آج اس کی تیاری دیکھ کر ایمن حیران سی تھی۔ اجی کہاں جا رہے ہیں؟ مسکراتے کہا تھا ایمن نے۔ سونو کو گھمانے لے جا رہا ہوں، آج اس کے اسکول کی چھٹی ہے نا اس لیے۔ رمیز مسکراتے بولا۔ سنتے ہی جیسے ایمن بجھ سی گی۔ میں ٹھیک سوچ رہی ہوں، یہ بندہ واقعی بدل گیا ہے، کہیں اسے افسوس تو نہیں مجھ سے شادی کا؟ شاید یہ پچھتا رہا ہے تو کیا محبت اتنی جلدی جھاگ سی ختم ہو جاتی ہے؟ میں نے بھی تو خیانت کی تھی نا، شاید اس کی سزا ہے۔ مگر رمیز تو بھی اس جرم میں شریک تھا، تو پھر وہ کیوں خوش ہے؟ میں اس کا جینا حرام کر دوں گی، بے سکون کر دوں گی اسے۔ ایمن کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر خطرناک باتیں سوچ رہی تھی۔ آہ میرا ہاتھ جل گیا۔ ایمن کے چلانے کی آواز پر رمیز کچن کی طرف دوڑا تھا۔ اوہو یہ کیسے ہوا سب؟ رمیز پریشانی میں بولا اور اسے روم میں لے آیا۔ اس وقت تو اور کچھ نہیں ملا تو پیسٹ ہی ہاتھ پر مل دی کہ جلن کم ہو۔ بابا جان چلیں؟ سونو دہلیز پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ بیٹا جان پھر چلیں گے، آپ کی چھوٹی مما کا ہاتھ جل گیا ہے۔ رمیز ایمن کے ہاتھ پر پھونکے مارتے بولا۔ ٹھنڈ پڑ گئی تھی اندر تک کہ جب سنا گھومنے کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ ایمن کے چہرے پہ اطمینان تھا، گویا کہ ہاتھ جلن ابھی کم نہیں ہوئی تھی۔ سنو چائے مل سکتی ہے کیا؟ رمیز نے ایمن سے کہا۔ رمیز بہت سردی لگ رہی ہے مجھے، اور آپ مجھے اس ٹھنڈ میں کچن میں بھیج رہے ہیں؟ ایمن نے خود کو لحاف میں چھپا لیا۔ رمیز کو ایمن سے یہی امید تھی۔ دھیرے سے اٹھا اور باہر آیا، دیکھا کہ روشنا کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ نور کے رونے کی آواز رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ ارے کیا اب تک سوئی نہیں گڑیا رانی؟ رمیز کے لہجے میں مٹھاس بھری تھی۔ جی یہ ایسے ہی سائرہ تنگ کرتی ہے، نہیں سوتی اور دن بھر سوتی ہے۔ پھوپھی جان کہتی ہے اس 1.25 مہینے کے بعد اس کی روٹین ٹھیک ہو جائے گی۔ روشنا نور کو گود میں جھلاتے بولی۔ پھوپھی جان سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی آج کل، آفس میں اس قدر کام ہوتا ہے کہ آتے ہی سو جاتا ہوں تھک ہار کر۔ رمیز نے بتایا۔ تو مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ جاؤ اسی کو بتاؤ جہاں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ میں تو ترس کھا کر رکھے جانے والی وہ بے بس مخلوق ہوں جو ہر لمحہ شکر گزار آپ کی، مجھے میرے ہی گھر میں رہنے کی اجازت دے کر آپ نے مجھ پر احسان عظیم کیا ہے۔ نور کو ہاتھ سے تھپ تھپاتے روشنا سوچ رہی تھی۔ روشنا کو برا نہ مانو تو ایک کپ چائے ہی بنا دو، نور کو جب تک میں پکڑ لیتا ہوں۔ رمیز منت کے لہجے میں بولا۔ وہ مکار عورت کہاں ہے کہ اس وقت میری یاد آ گئی؟ حیرت ہے، روشنا پھر سوچ میں تھی۔ ارے کیا سوچنے لگی؟ رمیز نے روشنا کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ جی بنا رہی ہوں، اور نور کو رمیز کی گود میں دیتے رمیز کے ہاتھ پہ روشنا کا ہاتھ چھو گیا۔ کوئی احساس نہیں جاگا۔ وہ چپ چاپ کچن کی طرف چلی آئی اور اگلے 10 منٹ میں چائے کا مگ رمیز کے ہاتھ میں دیا اور سوئی ہوئی نور کو گود سے لے کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ مگر بیڈ پر لیٹتے ہی نور صاحبہ پھر سے جاگ گئی۔ مطلب بابا کی گود میں ہی رہنا تھا گڑیا رانی کو۔ رمیز مسکراتے ہوئے چائے کا مگ لیے چل دیا۔ ایک نگاہ روشنا پر ڈالی۔ کس قدر سوگوار سا چہرہ تھا، اس کی آنکھیں کئی رت جگہوں کا پیغام دیتی تھیں، اس کی ناک سردی سے سرخ ہوئی جاتی تھی، گوری رنگت پیلی دکھتی تھی۔ دل پہ بوجھ لیے رمیز اپنے روم کی طرف چل دیا تھا۔ لاکھ چاہا تھا کہ وہ رات نور کو گود میں لیے گزار دے، مگر خود کے کیے گئے کچھ غلط فیصلے ہم کو ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں سمجھے سو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ سمجھے کہ میں سو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جائیں، واپس کیوں آئے ہیں رئیس کے کمرے میں؟ سچ کیوں نہیں کہتے؟ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، اولاد کی خوشی نہیں دے سکی نا میں، اس لیے آپ کو چبھنے لگی ہوں۔ اگر وہ اتنی ہی عزیز تھی تو مجھے کیوں لائے بیاہ کر؟ ایمن برابر چیخ رہی تھی۔ ایمن کچھ تو خیال کرو، رات کا وقت ہے، آواز دور تک جاتی ہے، کیوں اتنی سی بات کا بتنگڑ بناتی ہو؟ روشنا میری بیوی ہے، اس کے کمرے میں جانا کوئی گناہ کا کام نہیں، آئی سمجھ، اور اس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ بھی وقت گزاروں، جانے کس مٹی کی بنی ہو، منفی سوچتی ہو اور فضول میں فساد کرتی ہو۔ بس کرو، سونو پہ برا اثر پڑتا ہے تمہارے یوں چلانے پر، رمیز سمجھانے کے انداز میں بولا۔ رمیز مجھے برداشت نہیں کہ آپ اس کے کمرے میں جاؤ، مجھے نہیں پتا حق وق میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی، بس کہہ دیا۔ ایمن بولی۔ اچھا بہتر ہے سو جاؤ،
رات بہت ہو گئی، رمیز نے بات ختم کرنا چاہی۔ نہیں، پہلے وعدہ کریں رشنا سے بات نہیں کریں گے۔ ایمن اب تک لڑنے کے موڈ میں تھی۔ ایمن مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ صبح آفس جانا ہے اور رات تمہارے تانے شانے سنوں۔ رمیز دان دباتے ہوئے بولا، دعا کریں میں مر ہی جاؤں تاکہ آپ آزاد ہو جاؤ۔ ایمن نے تکیہ لیا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ اللہ میرے حال پر رحم فرما، رمیز اوپر دیکھتے ہوئے بولا۔ رمیز میری بات سنیں پلیز۔ رمیز دروازہ کھولے۔ رمیز پھوپھی جان کی حالت ٹھیک نہیں۔ رشنا رمیز کے کمرے کا دروازہ پیٹتے بولی، کیا مصیبت ہے؟ کون سا طوفان آ گیا ہے؟ آدھی رات کو وقت دیکھتے نہیں اور رمیز کی گردان۔ ایمن دروازے پر رشنا کو کھڑی دیکھ کر بولی، دیکھو ایمن، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ کہ کیا وقت ہے؟ رمیز کو جگا دو بس، پھوپھی جان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ رشنا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بی بی جاؤ یہاں سے، کیوں پریشان کر رہی ہے؟ اور دھپ سے ایمن نے دروازہ بند کر لیا۔ رشنا مایوسی سے واپس لوٹ گئی اور ایمبولینس کو کال کی۔ پھوپھی جان کی شوگر اور بی پی دونوں ہی آئے تھے۔ رشنا گود میں بچی اور سونو کی انگلی پکڑے ہاسپٹل میں تنہا کھڑی تھی۔ رات گزری، صبح کے 7 بج گئے مگر گھر سے کوئی نہ آیا۔ مسلسل گیٹ پہ آنکھیں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ شاید ایمن نے رمیز کو اب تک بتایا ہی نہ ہو، مگر وہ کیوں کر رہی ہے یہ سب؟ رمیز تو اس کی مٹھی میں ہے اور میں نے تو کبھی پرواہ تک نہیں کی۔ مجھے رمیز کو کال کرنی چاہیے۔ نہیں، وہ جب جاگے گا تو دیکھے گا ضرور کہ گھر میں کوئی نہیں، اور شاید ایمن کے بتانے پہ وہ ہاسپٹل خود ہی آ جائے۔ رشنا کا ذہن تانے بانے بن رہا تھا۔ رات بھر ہاسپٹل سردی میں رہنے سے نور کو تیز بخار ہو گیا تھا، اسے ہلکی کھانسی بھی ہو رہی تھی۔ او میرے اللہ، میں کیا کروں؟ ادھر پھوپھی جان بیمار ہے اور اب نور کی پریشانی بھی ساتھ ہے۔ رشنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ سب گھر والے کہاں؟ اور آج تو نور کے رونے کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ رمیز اخبار دیکھتے ہوئے بولا۔ ایمن انجان بنی سلائس پر بٹر لگاتی رہی۔ پھوپھی جان تو صبح ہی اٹھ جاتی ہیں، کہاں ہے؟ رمیز حیران ہوتے ہوئے سب کا پوچھ رہا تھا۔ ملازمہ نے چائے رکھتے ہوئے بتایا کہ رشنا باجی پھوپھی اماں کو رات سے ہاسپٹل لے گئی ہیں۔ وہ آپ کے کمرے کا دروازہ بجاتی رہی مگر آپ نہیں جاگے تو خود ہی ہاسپٹل چلی گئیں۔ کیا حد ہو گئی ایمن، تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ اف میرے خدا! اور باہر کو بھاگا، گاڑی سٹارٹ کی اور رستے میں ہی رشنا کو کال کی۔ وہ کس ہاسپٹل میں ہے؟ رشنا کے بتانے پر گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہاسپٹل میں تھا۔ ڈاکٹر سے بات کرنے پر معلوم پڑا کہ پھوپھی جان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور وہ بہتر ہے۔ اللہ تیرا شکر! رمیز کے منہ سے فوراً نکلا۔ نور اب تک بخار میں تپ رہی تھی۔ رمیز نے نور کو گود میں لیا اور دونوں کچھ ہی دیر میں چائلڈ ہاسپٹل کے روم میں تھے۔ سردی لگ گئی تھی نور کو۔ دوائیں لے کر رمیز نے بیوی بچوں کو گھر چھوڑا اور خود ہاسپٹل پھر سے آ گیا۔ سوچ رہا تھا کہ ایمن کس قدر ظالم عورت ہے، اگر ملازمہ نہ بتاتی تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا، اور میری بچی جو بیمار پڑ گئی، میں نے اس عورت کو سمجھنے میں غلطی کر دی، بہت بڑی بھول ہوگی۔ اس سے شادی کر کے اپنی کی غلطی کا خمیازہ بھگت رہا ہوں اور جانے کب تک سزا میں رہوں گا۔ نظام دین میرا سب سامان گیسٹ روم میں شفٹ کر دو، جب میں آفس سے واپس آؤں روم مکمل سیٹ ہو۔ رمیز نے چائے کا سپ لیتے ملازم کو ہدایت دی۔ مگر رمیز یہ سب؟ ایمن بس اس قدر کہہ پائی، یہ سب اس لیے کہ تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے جڑے رشتوں کی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں الگ رہوں تاکہ میرے گھر والوں نے جو تمہاری بے وقوفی سے اذیت برداشت کی ہے وہ پھر سے اس تکلیف سے دوچار نہ ہو۔ میری ننھی سی بچی تمہاری وجہ سے بیمار پڑ گئی، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والوں کے بیچ کوئی آئے، اور تم شکر کرو کہ میں برداشت کر گیا، ورنہ حالات تو ایسے تھے کہ 3 لفظ کہہ کے تمہیں چلتا کرتا۔ آئی سمجھ؟ رمیز غصے میں بول رہا تھا۔ 3 لفظ؟ او مسٹر رمیز، وہی 3 لفظ نا جو تم مجھے گھر میں لا کر اپنی بیوی کو بولنے والے تھے۔ میں تمہاری زندگی میں آئی تو تمہارے گھر والے تمہارے لیے بیکار ہو گئے، اور آج وہی گھر والے تمہیں عزیز تر اور میں فالتو سامان ہوگی۔ موسم ہو تم جو پل پل بدلتے ہو، کیا ہو؟ پہلے فیصلہ تو کر لو، کس سے محبت اور کون فالتو؟ مگر نہیں، شاید تم فیصلہ ہی نہ کر پاؤ۔ ایسے لوگ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں کہ جب چاہا بدل لی۔ ایمن بولی۔ ایمن رمیز دھاڑا، اونچی آواز، آئینہ دیکھنے پر چیخ رہے ہو؟ چلاؤ مت، جا رہی ہوں میں اپنے روم میں، آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ ایمن دھپ دھپ پاؤں مارتی اپنے روم کی طرف چل دی اور رمیز کو جیسے کسی نے فرش پر زور سے پٹکا تھا۔ وہ دن آج بھی رمیز کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب پیار کے نشے میں دھت رمیز نے نئی نویلی دلہن کو لے آیا تھا اور پوری کوشش میں تھا کہ رشنا گھر چھوڑ دے۔ اس وقت محبت کی ایسی پٹی آنکھوں پہ بندھی تھی کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، نہ وفا شعور بیوی، نہ چانسا بیٹا۔ اپنے گھر کی جنت کو خود اس نے جہنم بنا دیا تھا۔ رشنا کے آنسو اسے کبھی
دکھے ہی نہیں تھے، اور جب ہولے ہولے وقت نے کروٹ لی تو سب رشتے نظر آنے لگے۔ اس کی مسلسل بے اتنائی کی وجہ سے روشنا ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اسے کیسے مناتا، کیسے اس کی ذات کی کرچیاں اکٹھی کرتا؟ کبھی تو روشنا کو ترس آئے گا مجھ پر، کبھی تو میری طرف پلٹے گی، مجھے انتظار رہے گا روشنا کے ہوتے میں اس کا کیسے انتخاب کر سکتا ہوں؟ سب بہت غلط ہو گیا مجھے، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ رمیز کو آفس سے آج پھر دیر ہو گئی تھی۔ روشنا کچن میں پھوپھی جان کے لیے جو کا دلیا بنا رہی تھی۔ حدیث کے مطابق بیماری میں یہ دلیا صحت کے لیے بہت مفید رہتا ہے۔ اس نے دلیے میں دودھ ڈالا اور چمچ گھمانے لگی۔ نور کی رونے کی آواز آ رہی تھی، مگر پھوپھی جان کو بھی تو اس نے ہی دیکھنا تھا۔ رضیہ چھٹی پہ تھی، اس کی خالہ فوت ہو گئی تھی، گھر بھر کے کام اس کے سر پر آن پڑے تھے۔ ناظم بابا بھی ہاتھ بٹا دیتے، مگر وہ زیادہ تر اپنے کوارٹر میں ہی ہوتے تھے۔ میں صدقے میں قربان میری جان، روشنا نے روتی نور کو ساتھ لگائے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو رمیز کھڑے تھے، ہاتھ میں سونو کا اسکول بیگ لیے۔ نظریں چار ہوئی، مگر روشنا فوراً سنبھل گئی۔ لاؤ اسے مجھے دو، سونو کا یونیفارم چینج کروا دو۔ رمیز نے بہت پیار سے بچی کو گود میں لیا۔ اور میری جان بابا کی پری، آ جاؤ آ جاؤ، وہ محبت سے بول رہا تھا۔ سونو، ارے بھاگ کیوں رہے ہو؟ اوہو بیٹا، ماما تھک جائیں گی۔ ارے پکڑ لیا پکڑ لیا۔ اور روشنا ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ بہت عرصے بعد روشنا کی ہنسی کی آواز اس گھر میں گونجی تھی۔ رمیز کے کان ترس گئے تھے اس آواز کو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سنو، معافی مل سکتی ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا، مجھ سے بھی ہو گئی، ترس کھاؤ مجھ پر، میں بہت تھک گیا ہوں۔ مانا میں نے زیادتی کی تمہارے ساتھ، مگر اب میں ان غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سکون چاہیے روشنا، اپنی فیملی کا سکون، جو مجھے بد نصیب کو میسر نہیں۔ دن بھر آفس کے جھمیلوں میں پھنسا رہتا ہوں، گھر آؤ تو ایمن کی جھک جھک سننی پڑتی ہے۔ میں بھی تو انسان ہوں یار، تھک گیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، میرے حال پر رحم کھاؤ۔ نہ میرا کام دبئی میں ہوتا اور نہ میرے قدم اس ایئر ہوسٹر کو دیکھ کر ڈگمگاتے۔ میک اپ کی تہوں میں احساس سے عاری چہرہ چھپا ہے، میں پہچان نہ پایا تمہارے ہوتے۔ مجھے وفا کی پاسداری کرنی چاہیے تھی، مگر میں رنگوں میں کھو گیا تھا۔ رمیز روشنا سے جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا، اور وہ خرام میں جانے کس گہری سوچ میں چپ تھی، اور ایسے ہی سوچتے جانے کب صوفے سے نیچے گری تھی۔ روشنا، رشی کیا ہوا؟ آنکھیں تو کھولو روشنا، شور کی آواز سے پھوپھی جان کمرے میں آ گئی تھی۔ رمیز، خیریت؟ بولی روشنا کو کیا ہوا؟ ارے ہاسپٹل کیوں نہیں لے جاتے؟ روشنا، تو آنکھیں ہی نہیں کھول رہی تھی؟ میں بچوں کے پاس ہوں، اٹھو، ہمت کرو، اسے لے جاؤ ہاسپٹل۔ اللہ میری صابر بچی۔ پھوپھی جان سخت پریشان ہو گئی تھی اس ساری صورتحال کو دیکھ کر۔ اگلے ہی لمحے رمیز نے روشنا کو بازوں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈالے بھاگا۔ ٹریٹمنٹ کے بعد رمیز ڈاکٹر کے روم میں تھا۔ جی تو مسٹر رمیز، گھر میں کوئی مسئلہ چل رہے ہیں؟ آپ کی مسز کسی ذہنی صدمے کے زیر اثر ہیں، وہ اب تک ہوش میں نہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مریض اپنے دکھ اندر ہی اندر چھپائے رکھنے سے ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے۔ بظاہر ان کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ نظر نہیں آتا، مگر مسئلہ تو ہے، وہ کسی گہرے صدمے میں ہے اور خود سے ہی لڑ رہی ہیں۔ کبھی کبھار شدید تنہائی میں انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی مسز کا دھیان کریں، وگرنہ ایسے ہی حالات رہے تو وہ ڈپریشن میں چلی جائیں گی، اور ڈپریشن مریض کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب نے اپنا پین ٹیبل پر رکھتے کہا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں سب سمجھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں صدمے کی وجہ میں خود ہوں، میں پوری کوشش کروں گا ان کا خیال رکھ سکوں۔ آپ پلیز ان کا خیال کریں، اور یہ کب تک ہوش میں آئیں گی؟ دیکھیے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ جا سکتے ہیں، آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں پرسکون رکھنے کے لیے انجیکشن لگا دی ہیں، ابھی ان کا بھی اثر ہے، ڈاکٹر سمجھاتے ہوئے بولے۔ جی بہتر، جی بہت بہتر۔ رمیز باہر جانے کے لیے سیٹ سے اٹھا اور آہستہ چلتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ باہر کوریڈور میں رکھے صوفے پر جیسے گر سا گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے حال پر رحم فرما، میری روشنا کو صحت عطا فرما۔ اللہ آپ کہتے ہو مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ اللہ جی میرے دل کی آواز سنو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں روشنا کی حفاظت نہیں کر سکا، میری سادی سی روشنا جانے کب بیمار پڑ گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ آپ تو شارک سے زیادہ قریب ہو، میری دعائیں سن لو، میری روشنا کو صحت تندرستی عطا کر دو، بے شک میں خطا کار ہوں۔ رمیز جیسے گڑگڑا رہا تھا، روشنا بیڈ پہ خود سے بے خبر آنکھیں موندے بے ست پڑی تھی۔ رمیز کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، رمیز نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسٹر رمیز، ابھی ہم آپ کی مسز کو گھر نہیں بھجوا سکتے، وہ ابھی سیٹل نہیں ہے، اور اگر آپ اپنی ذمہ داری پہ لے کر جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں پھر ایسا کوئی انگزائٹی کا اٹیک ہوا تو ہم ایڈمٹ نہیں کریں گے، انہیں کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ گھر میں رہ کر آپ نے جو انہیں قید تنہائی دی ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے، ڈاکٹر رمیز کو سمجھا رہی تھی۔
اصل میں ڈاکٹر صاحبہ بچے بہت چھوٹے ہیں، انہیں ضرورت ہے رشنا کی، مگر ٹھیک ہے میں مینج کر لوں گا، آپ جیسے مناسب سمجھے ٹریٹمنٹ جاری رکھیں۔ رمیش جیسے مجری بنا کٹہرے میں کھڑا ہوا۔ شکر ہے رضیہ تم نے شکل دکھائی، ورنہ ہم تو سمجھے تھے کہ خالہ کے چھیلم کے بعد ہی آؤ گی۔ اچھا سنو، تمہاری رشنا باجی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بچوں کو بھی ذرا دیکھ لینا۔ میری اتنی ہمت کہاں کہ اس عمر میں کہ بچوں کی دیکھ بھال کر سکوں، اور وہ ایمن وہ تو نہ ہی ہوتی اس گھر میں تو بہتر تھا، سارا فساد اسی کا دھرا ہے۔ اپنا گھر بسانے کو اس لڑکی نے بس اب سایہ گھر برباد کر ڈالا۔ پھوپھی اماں رضیہ کے سامنے رو رہی تھی، ان کے گھر میں سننے والا جو کوئی نہ تھا۔ اب رضیہ دکھی تو شروع ہوگی سارے دکھ سنانے۔ رضیہ نور کا فیڈر بھی تیار کر دو، اور سونو کے لیے بھی کھانا بھی بنانا ہے، اور ہاں کمرہ بکھرا پڑا ہے ذرا دیکھ لینا، اور باہر لون میں اخبار گرا ہوگا وہ بھی لا دیجیے، اور میری بچی ذرا جو فرصت ملے تو ایک کپ چائے بنا دینا، سر دکھا جا رہا ہے میرا، رات بھر بچی سوئی نہیں اور نہ سونے دیا۔ ہمت ہے ہماری رشنا کی جو سنبھالتی ہے گھر کو بھی اور بچوں کو بھی۔ سونو صبح بنا ناشتہ کیے اسکول گیا ہے، وین آ گئی تھی اس کی پسند کے نوڈلز بنا دینا، خوش ہو جائے گا۔ پھوپھی جان ایک ہی سانس میں اتنے بہت سے کام بتائے جا رہی تھی جیسے رضیہ رپورٹ جیسے سب منٹوں میں کر دے گی۔ جی اماں جان فیڈر بنا دیا ہے، آپ بیبی کو گود میں پکڑو، میں پہلے میں آپ کو چائے بنا دوں، باقی کام بعد میں۔ وہ سعادت مندی سے بولی، اللہ خوش رکھے، لاؤ دو بچی کو مجھے، بہلتی ہی نہیں بس روئے جاتی ہے، اپنی ماں کو تلاش کر رہی ہے معصوم۔ پھوپھی جان رونے والی ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل میں کندھے پر ہاتھ رکھنے والا رمیز کا بہت پرانا دوست ولید تھا۔ گھر گیا تو معلوم پڑا کہ رمیز ہاسپٹل میں ہے۔ اب رمیز کے پاس بیٹھا بھابھی کی طبیعت خراب ہونے کی وجوہات سن رہا تھا۔ او یا تیری عقل، گھاس چڑھنے گئی تھی کہ دوسری شادی کر بیٹھا، اور اگر کر بھی لی تھی تو دونوں میں انصاف رکھتا، حد ہے یار، رشنا بھابی کے ہوتے ہوئے تجھے دوسری شادی کی ضرورت پیش ہی کیوں آئی؟ اب حالات کیسے سدھریں گے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے، جانتا ہے کوئی بھی عورت شراکت برداشت نہیں کر سکتی، اور تم دونوں میں تو بہت محبت تھی، بھابی کیسے سہتی تیری بے وفائی؟ پوری کی پوری ثابت عورت تو نے اس کے سر پر لا بٹھائی۔ ولید رمیز کے پاس بیٹھا بول رہا تھا، بجائے اس کے کہ تم مجھے کوئی نیک مشورہ دو، کو سے ہی جا رہے ہو مجھے۔ اب یہ بتاؤ وہاں سچویشن کو کیسے ہینڈل کروں، اور جو رشنا بیمار پڑ گئی یہ الگ پریشانی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ آفس کی سچویشن کیسے ہینڈل کروں، اور جو رشنا بیمار پڑ گئی ہے الگ پریشانی۔ رمیز سر پکڑے بولا، اس کا بہت آسان حل ہے، ایمن کو طلاق دے دو۔ ولید نے اتنی خوفناک بات چٹکیوں میں کہہ دی۔ رشنا ادھر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں دیکھو، تم ہی ہو باخدا، تم ہی ہو، تم سے محبت کی ہے میں نے رشنا، آخر کب تک مجھے میری غلطیوں کی سزا میں سولی پر ٹانگیں رکھو گی؟ مر جاؤں گا میں تمہاری قسم، زندگی کی طرف لوٹو، گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے، بچے رات تک رہے ہیں، بچوں کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ کیوں ہونٹ سی لیے ہیں؟ کیوں چپ ہو گئی ہو؟ بولو کچھ تو، لڑو مجھ سے، شکوے شکایتیں کرو، مگر یوں چپ نہ رہو، اللہ کا واسطہ ہے چپ توڑ دو، میں بہت ٹوٹ چکا ہوں رشنا، مجھے تمہارا سہارا چاہیے رشنا، خدا کے لیے۔ رمیز پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ رشنا خلاؤ میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی، ویران سی آنکھیں، زرد مائل چہرہ، ہر تاثر سے عاری چہرہ، آنکھوں کے گرد حلقے جو تنہائیوں نے دیے تھے۔ میں نے تو شاید بہت دنوں سے رشنا کو ٹھیک سے دیکھا تک نہ تھا، اف میں اتنا بے خبر کیوں ہو گیا تھا، واقعی میری غلطی ہے، بالکل سب میری ہی غلطی ہے۔ رمیز نے ٹیبل پر زوردار مکہ مارا تھا، جو خود پہ غصے میں، اور ساتھ ہی سسٹر رومی آ گئی تھی۔ جی سب ٹھیک تو ہے؟ رمیز گڑبڑا گیا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ رمیز نے بات بنائی، ڈاکٹر صاحبہ رشنا ٹھیک نہیں، وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی، آپ بتائیں وہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ رمیز الجھا بول رہا تھا، دیکھیے مسٹر، کچھ وقت تو لگے گا، آپ کی بھرپور توجہ کی ضرورت ہے ان کو، اگر ایسے ہی وہ چپ رہی تو مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور پھر ایسے مریضوں کو حواسوں میں لانے کے لیے بجلی کے شوق لگانے پڑتے ہیں، آپ بس دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر روم سے جا چکی تھی اور رمیز وہیں بت بنا بیٹھا تھا۔ رضیہ نے بچی کو سلا دیا، پھوپھی جان آج پھر رات بھر نہ سوئی تھی؟ جی اماں جی، بچی تو سو گئی، پر سونو بابا ناشتہ نہیں کر رہے، اماں اپنی ماما کو ڈھونڈ رہے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم نے ان کو ماما کو چھپا دیا ہے۔ رضیہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھتی بولی، ہاں میں دیکھ رہی ہوں رضیہ جانے کب سے رشنا اندر ہی اندر دکھ پالتی رہی، نہ کسی کو کچھ بتایا نہ کہا، اور اب زبان پہ مستقل چپ کے تالے لگا دی۔ میں نے تہجد میں بہت دعا مانگی ہے، مجھے امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا ایسا کرو دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام کر لو، ہاسپٹل کھانا
جائے گا، ناظم بابا دے آئیں گے، رمیز گھر نہیں آئے گا، آدھا ہو گیا میرا بچہ، اللہ اس کے حال پر رحم کرے، آمین۔ پھوپھی جان چشمہ اتارے بولی، اف میرے خدائے، یہ بچی جانے کیوں سوتی ہی نہیں، چیخ رہی ہے، جاؤ اندر، رضیہ اور سونو کا ناشتہ مجھے دو، میں بھلاتی ہوں اسے۔ پھوپھی جان نے پچکارتے ہوئے سونو کو اپنے پاس بٹھایا۔ پھوپھی جان، لگتا ہے بیبی کے پیٹ میں درد ہے، جسم اکڑا رہی ہے، روتے ہوئے۔ رضیہ نے رونے کی وجہ سمجھتے ہوئے کہا، اچھا ایسا کرو، سونف اور سبز الائچی کا کہوہ بنا دو، اور ہاں بڑی الائچی کے بیج بھی ڈال دینا، اور پودینے کے پتے بھی، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ پھوپھی جان ہدایت دیتے ہوئے بولی، رمیز کے کھانے کے بعد مجھے ہاسپٹل لے چلو، ایسا لگتا ہے عرصہ ہوا بیٹے کو دیکھے اور سارا دن بچوں میں مصروف ہوتی ہوں۔ رضیہ اس وقت چلی جاتی ہے۔ شکریہ کہ نور اور سونو سو رہے ہیں۔ پھوپھی جان نے رمیز کو آفس سے آتے ہی کہہ دیا، جی جی پھوپھی جان لے چلتا ہوں، بس ذرا چینج کر لوں، ابھی آیا۔ اچھا سنو، پھوپھی جان نے رمیز کو روکا، جی کہیے۔ رمیز سعادت مندی سے بولا، وہ بات یہ ہے کہ نور چھوٹی ہے، کبھی بھی سوتے میں اٹھ سکتی ہے، بس ذرا ایمن سے تاکید کر دینا کہ دھیان رکھے اور دیکھتی رہے۔ ہاں بیٹا، دیر سویر ہو جائے تو پیچھے فکر نہ ہو۔ پھوپھی جان دور اندیشی سے بولی، جی میں کہہ دیتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ رمیز ٹائی کھولتے جواب دیا، اور کچھ ہی دیر میں پھوپھی جان رچنا کے روم میں تھی، مگر یہ کیا، رچنا نے تو کوئی بات تک نہ کی، بس چپ چاپ لیٹی چھت کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ پھوپھی جان کی تو اور حالت اور غیر ہو گئی تھی، میرے اللہ میری بچی تو ٹھیک ہی نہیں ہے، اور صورتیں پڑھ پڑھ کر اسے پھونکتی رہی۔ رچنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بولی، رچنا ادھر دیکھو میری طرف۔ رچنا، سن رہی ہو نا، ادھر دیکھو، کیا ہوا مجھے بتاؤ، مجھے پتا ہے تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی، تو پھر اب ایسا کیا ہوا کہ چپ صدا لی رچنا؟ پھوپھی جان نے ہاتھ دبایا، کیا رمیز کی طرف سے پریشان ہو؟ جانتی ہو وہ کس قدر محبت کرتا ہے تم سے، پگلی تو اس کے بچوں کی ماں ہے، تجھ سے تو وہ کبھی لا تعلق رہ ہی نہیں سکتا، میں اسے دیکھ رہی ہوں، پاگل ہوا پڑا ہے، اور ادھر تم حد کرتی ہو۔ رچنا، بچوں پر ترس نہیں آ رہا؟ لڑکی نور ڈھونڈتی ہے تمہیں۔ پھوپھی جان نے چشمہ اتار کر آنکھ میں آئے آنسو صاف کیے، بس بہت ہو گیا، گھر چلو اب، میرا بھی نہیں سوچا کہ مجھے کھانا کون دے گا، شام کی چائے کی فکر کون کرے گا، بس آ کر ہسپتال کی ہو کر رہ گئی ہو تم، اپنوں کے ساتھ کوئی یوں بھی کرتا ہے بھلا؟ جاؤ بس، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ پھوپھی کی یوں اچانک خفگی پر رچنا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رمیز نے روم میں داخل ہوتے خود دیکھا، وہ مسکرائی تھی، اللہ تیرا شکر، اللہ جی جی صد شکر، میری زندگی واپس کر دی۔ پھوپھی جان، کاش آپ کو میں پہلے لے آتا میں، ویسے کون سی پھونک ماری آپ نے؟ محترمہ کے مسکرا اٹھی۔ رمیز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اچھا ایسا کرو، مجھے گھر چھوڑ دو، نور جاگ گئی ہوگی اب تک۔ پھوپھی جان رچنا کو پیار کرتے اٹھ گئی، جی چلیں، بس میں سسٹر کو کہہ دوں کہ جب تک وہ پاس رہیں۔ رمیز نے دروازہ کھولتے کہا، تم چپ کیوں نہیں ہوتی؟ اس وقت رو رو کر میرے کان کھا گئی، بس چپ، ورنہ دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتی ہوں۔ ایمن غصے سے نور کو جھنجھوڑ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے ایمن نے حد ہی کر دی، تکیہ نور کے منہ پہ دے دیا اور دبا دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رمیز نے اسی وقت روم میں قدم رکھا اور پھرتی سے ایمن کی چنگل سے نور کو دبوچا۔ ظالم عورت، تم اس حد تک حسد میں جل رہی ہو کہ میں نے سوچا تک نہیں تھا، اف میرے خدا، اگر میں وقت پہ نہ پہنچتا تو کیا ہوتا میری بچی کے ساتھ؟ رمیز کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے میرے بچے۔ پھوپھی جان ساری صورتحال جان چکی تھی، ایمن تم نے کوئی رستہ چھوڑا ہی نہیں میرے لیے، اس گھر میں رکھنا تمہیں اب خطرے سے خالی نہیں، حسد میں تم کسی بھی حد سے گزر جاؤ گی، میرے معصوم بچے تو اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں، بہت برداشت کر لیا میں نے، اب ہمت نہیں، بہت ٹوٹ چکا میں اس رشتے کو، نبھاتے نبھاتے میں نے اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں رمیز احمد پورے ہوش آواز میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ رمیز کہتے کہتے رو پڑا تھا، اور تمہارے پاس ہے ہی کیا دینے کو؟ شکر ہے کہ تم سے جان چھوٹی، میں بھی تم جیسے دوگلے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، تم نے میری مشکل آسان کر دی، میں رچنا کی طرح کمزور نہیں بلکہ ایک مضبوط عورت ہوں، برسر روزگار ہوں، کسی کی محتاج نہیں۔ تم تو اسی دن بدل گئے تھے کہ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، پھر تمہیں رچنا یاد آئی، خود غرض انسان ہو تم۔ ایمن بولتے ہوئے اپنا سامان اکٹھا کر رہی تھی، اور پھوپھی جان خاموش تھی اور رنجیدہ تھی، کسی عورت کا گھر ان کے سامنے ٹوٹ گیا تھا، مگر وہ اس دن کو بھی نہیں بھولی تھی جس رات یہ عورت دوسری عورت کی سوتن بن کر آئی تھی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کائنات کا اصول ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ رچنا اٹھو، گھر چلو، وہی گھر جو تم نے بہت محبت سے سجایا تھا، وہی گھر جہاں ہمارے پیار کے پھول کھلے ہیں، وہی گھر جہاں ہم دونوں کے بیچ کوئی نہیں رہا، اب تمہارے صبر کا پھل اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، میری ساری محبتوں کی حقدار صرف تم ہی ہو،
روشنا اب مجھے مایوس نہ کرنا، بہت کچھ سہا ہے میں نے ان پلوں کو واپس پانے کے لیے، زندگی کے ان حسین لمحات کو پلیز اب مزید ناراض رہ کر گنوانا نہیں۔ رمیز باہیں پھیلائے روشنا کو پکار رہا تھا اور روشنا چپ چاپ رمیز کی باتیں سن رہی تھی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جو تھمتے نہ تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور پوری ہمت کے ساتھ کھڑی ہونے کی کوشش میں لڑکھڑا سی گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے رمیز کی مضبوط بازو نے اسے تھام لیا تھا، وہ رمیز کی باہوں میں جھول گئی تھی، اس نے آنکھیں موند لی تھی کہ مبادا یہ کوئی خواب نہ ہو۔ رمیز میں مزید چھپ گئی تھی وہ کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور اس نے رمیز کو معاف کر دیا تھا اور اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ ایک اچھا ناول تھا، کمپلیٹ ناول تھا، ایک فیملی سٹوری تھی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے مجھے لازمی دیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اسپیشلی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔